بدگمانی، ایذا رسانی، یہ دو چیزیں بزرگوں کے فیض سے محروم کرتی ہیں۔ بدگمانی، ایذا رسانی، اس شخص کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنی صحبتوں میں رہا ہو۔ جو بدگمانی کرے گا اور ایذا رسانی کرے گا، ایذا نہیں ہے کہ میری چاہت ہے میں ایسے چاہتا ہوں، اب آپ کی چاہت کے لیے اگلے کو مصلحت فوت ہو، اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر وہ کہیں جی مجھے ٹھیک ہے، آپ حضرت خوش رہنے چاہیے، آپ خوش ہیں بس ہمارا کام ہو گیا۔ بھئی نیک لوگ خوش ہوں گے، اللہ خوش ہے۔ اللہ نے اپنی خوشی اور اپنی ناراضگی کا ایک جو مظہر ہے وہ نیک لوگوں کی خوشی اور ناراضگی کو بھی بنایا ہے، یاد رکھو۔ اس لیے سب نے لکھا ہے بزرگوں نے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ آپ کیسے ہیں تو کسی نیک آدمی سے اندازہ کرواؤ، وہ آپ کو کیسا سمجھتے ہیں۔ اگر ان کی نظر میں برے ہیں تو اللہ کے ہاں بھی برے ہیں، ان میں اچھے ہیں تو اللہ کے، اس لیے کہ لکھا ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی خواب میں آ جائے اور وہ اس سے خوش ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے۔ اگر وہ ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ یہ وہ بنایا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نیک لوگوں کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، جاعل فی الارض خلیفہ ہیں۔ اس طرح ذات پیغمبر ہوتی جو ہے، ذات پیغمبر کے پاس بیٹھنا اللہ کے پاس بیٹھنا ہے، اور ان کے بعد جو قیامت تک ان کے نائب آئیں گے ان کا بیٹھنا اللہ کے پاس بیٹھنا ہے۔ یہ بخاری شریف کی صاف حدیث ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر فرمایا 3 آدمیوں کا قصہ سنو، آپ نے جب بیان فرما لیا، فرمایا ایک نے اللہ کی طرف جگہ چاہی تو اللہ نے اس کو جگہ دے دی، ایک نے حیا کی اللہ نے اس سے حیا کی، ایک نے منہ پھیرا اللہ نے منہ پھیر لیا۔ صحابہ نے کہا حضرت کیا مطلب ہے؟ میں 3 آدمی آئے تھے ابھی مجلس میں، تو ایک نے کہا کہ میں کس طرح رسول اللہ کے پاس چلا جاؤں، تو وہ کہیں جگہ دیکھ کر وہاں پہنچ گیا خالی جگہ میں، اس کو یعنی یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف جگہ پکڑی اللہ نے جگہ دے دی، تو رسول اللہ کی ذات تھی لیکن فرمایا اللہ کی۔ اور دوسرے کو حیائی، یعنی انہوں نے کہا کہ میں آگے جان شرم آئی، جیسے بعض لوگ تو آگے پیچھے بیٹھ گئے، تو اللہ نے حیا کی، اللہ کے حیا کی گناہ معاف کر دی۔ اور تیسرے نے منہ پھیرا جو چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے خیر کا منہ پھیر لیا، خیر کا دروازہ بند کر یہ۔ اس لیے ایذا رسانی جو ہے اور بدگمانی، یہ 2 چیزیں بہت خطرناک ہیں۔ بدگمانی نہ کرے انسان کہ جی یوں، بدگمانی کیا ہے؟ اپنے بدگمانی تو کسی عام مسلمان سے بھی جائز نہیں، کیونکہ آپ کو معلومات نہیں ہے پوری۔ آپ حلف کھا سکتے ہیں کہ آپ نے سنا تو حلف کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے۔ اس لیے یہ ایک ہمارے ہاں ایک قاعدہ ہے فقہ کا، ایک آدمی کو وسوسہ ہوتا ہے کہ جی میری شاید ہوا خارج ہو گئی، وسوسہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ جیسے پیٹ میں گڑ 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 کر رہا ہے تو اسے ہوا، یا اس کو ایسا لگتا ہے جیسے میرے شاید پیشاب نکل گیا قطرہ، لیکن وہ دیکھتا ہے تو کوئی اس پر علامت نہیں ہے۔ تو اس پر یہ لکھا ہے کہ اگر آپ قسم کھا سکتے ہیں وضو ٹوٹنے پر، تب آپ کا وضو ٹوٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا تو آپ نے ہے نا، تو اس پر تو قسم کھا سکتے ہو نا میں نے وضو کیا، تو توڑنے کے لیے بھی قسم کھا سکتے ہو تو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ اس لیے اس پر ایک اللہ والوں نے متفرق کیا کہ کوئی کسی شے پر آپ قسم کھا سکتے ہیں پھر بات کریں، جیسے کہتے ہیں فلانا بزرگ جی حضرت تم ناراض ہو، میرے شیخ فرماتے ہیں تم قسم کھا سکتے ہو ناراض ہے؟ نہیں کھا سکتے، مت ناراض سمجھو اللہ۔ تو آج بدگمانی کیا ہے ہمیں پتہ تو نہیں ہے، ہوگا یار تو قسم کھا سکتا ہے، یہ باقی یہ بات تو نے دیکھی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا جو سنی سنائی بات کو یقین کر کے آگے چلا دے۔ یہ حدیث شریف ہے، سنی سنائی بات، بھئی ہر آدمی کا موافق مخالف ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں کفار، تو وہ صحابہ یقین کر لیتے ان کی بات پر، بتائیے کیسے؟ اس لیے بدگمانی اور ایذا رسانی
ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ آپ بزرگوں کو، والدین بھی شامل ہیں، استاد بھی شامل ہیں، ان کو آپ تکلیف پہنچائیں. اپنی راحت کا خیال نہ کریں کہ مجھے مزہ اس میں آتا ہے، ان کی مصلحت کا خیال کریں. ان کا وقت میرے اور آپ کے وقت سے زیادہ قیمتی ہے، ان کا وقت میرے آپ کے وقت سے زیادہ قیمتی ہے. تو اللہ کا بہت شکر ہے، ہم نے ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ کی مختص رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 30-32 سال میرا تعلق رہا. تو ہم پروگرام طے کر لیا، جیسے یہاں آنا حضرت نے طے کر لیا. تو حضرت نے فرمایا بھی میری طبیعت خراب ہے، میرے لیے سفر مشکل ہے. حضرت کوئی بات نہیں، بالکل یہ نہیں کام لوگوں کہہ چکے ہیں، اشتہار لگا چکے ہیں. حضرت کوئی بات نہیں، اب خود سنبھال لیں گے لوگوں کو، آپ آرام فرمائیں. آپ حضرت آپ کا کی زندگی ہمارے لیے عزیز ہے. شیخ کو ایسی دعا دی شیخ نے، دل سے نکلی ان کی دعا. اور پھر مجھے ایک دن فون آیا، ہم نے فرمایا بھائی ہم 2 دن کے بعد جو فلائٹ بالپور آتی ہے ہم آ رہے ہیں. ماشاء اللہ، آج خود فرمایا، ماشاء اللہ. اور پھر تشریف لے آئے. جمعرات کی فلائٹ سے آئے بالپور سے، اتوار کی فلائٹ سے چلے گئے کراچی. ماشاء اللہ. اور اتنے خوش، یعنی اور یہ دعائیں جو لوگوں نے ذکر بھی کیا. دیکھو مولانا نے ذرا اصرار نہیں کیا، ذرا کہ نہیں حضرت یہ نہیں، حضرت یہ نہیں. یہ ہم دعائیں نہیں لیتے، دعائیں لیں گے تو رنگ لگے گا نا. پھر کہیں گے جی پتہ نہیں کی، وہ کہتے کیا جی کیا ایسی. ایک مول صاحب میرے پاس آیا کہ جی تسخیر کا کوئی عمل آپ کے پاس ہے کہ سارا آدمی آپ کے پیچھے پیچھے، کوئی ایسا وظیفہ پڑھتے کو لوگ پیچھے. میں نے کہا بھائی ہم نے دعائیں کرائی نہیں، دعائیں لی ہیں بڑوں سے، دعائیں لی. کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ان کو ایذا پہنچے، ان کے قلب پر کوئی بوجھ آئے. بدگمانی، ایذا رسانی، 2 چیزیں بڑی خطرناک ہیں. تو بہرحال انسان جب بھی کسی بزرگ کو بلائے، استاد کو بلائے اپنے پاس، تو اس کی راحت کا پورا خیال. ہر حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ پہلی دفعہ یہاں آئے. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب ہمارے عزیز ہیں. حضرت کی 2 بیٹیاں میرے 2 بھائیوں کے گھر ہیں عزیز. پہلی دفعہ لیکن آئے، وہ میاں بیوی دونوں آئے. تو ہمارے جہاں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرتے تھے وہاں ان کو ٹھہرایا. میں اور میری اہلیہ اس کمرے کے باہر دروازے پورے رات ہم بیٹھ کر گزاری. حضرت کو پہلی دفعہ ہے، کوئی چیز ضرورت ہو، اجنبی جگہ ہے. حضرت تو کراچی کے رہنے والے ہیں، یہاں کبھی آئے ہی نہیں باول نگر. یعنی باول نگر والوں کو زیارت ہمارے ذریعے ہوئی ہے. 2 بزرگوں کو زیارت حضرت شیخ حکیم مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور عبداللہ صاحب کی اس علاقے میں فیضان، ان کے قدم، ان کی زیارت اس فقیر کی وجہ سے ہوئی. پہلے حضرت کبھی لوگ نام سنتے تھے، کہتے یار کبھی دیکھنا بھی ملے گا یہاں. الحمدللہ ملاقات 3 دن رہے یہاں پر. لوگ آ رہے ہیں، زیارتیں کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، دعائیں لے رہے ہیں. تو ساری رات گزاری. یار کوئی حضرت کو ضرورت ہو ہے. ان کی اہلیہ حضرت تہجد میں اٹھے، ان کی اہلیہ باہر ہیں تو وہ چائے ان کو فوراً میں بھی چائے بنا کر دے دیتی ہوں. پھر تہجد کی نماز میں ان کی اہلیہ نے خاص طور پر حضرت کہا کہ یعنی پنجابی بولتے تھے نا، تو یہ جلیل تو عجیب آدمی ہے، کیونکہ بڑا عجیب ہے. ایمیوں بھی ساری رات اعتبار بیٹھے رہے، پھر سانو کی شاید ضرورت نہ ہو. حالانکہ وہ خادم مقرر کر سکتے تھے، کسی کو کر سکتے. تو بتاؤ کتنی دعائیں ملی ہوں گی. یہ ہے، اس کی بہت اہمیت ہے. کبھی بھی استاد ہے، والدین بھی شامل ہے، استاد، والدین اور مرشد. یہ 3 وہ ہیں جن کا حق ہر ایک سے مقدم ہے. اس کو ہمیشہ پلے باندھ دو. ان کے مسئلے میں کوتاہی نہ کرو، اور جو کوتاہی ہو جائے پرواہ نہیں ہے. کوئی تھانے دار ہے چاہ نہیں پلائی، پرواہ نہیں کرو. عمران خان آ چاہ میں کوئی پرواہ نہیں، کوئی نقصان ہونے والا نہیں. لیکن ایسے تھوڑا نقصان ہو جانا ہے. تمہاری رزق روٹی بھی کم، تمہاری عمر بھی کم، آخرت بھی خراب. یہ 3 چیزیں سن لو. رزق روٹی ختم اس بندے کی، اور اس کی عمر گھٹ جائے گی، اور آخرت گئی. بتاؤ کیا بچا پیچھے؟ یہی چاہیے ہمیں. روٹی سکھ والی ہو، عمریں لمبی ہوں، مغفرت ہو، وہ سب میں یہ لکھا ہے. یہ کرو، صلہ رحمی کرو. اور ان میں یہ 3 ذاتیں مقدم ہیں: استاد، والدین، مرشد. ان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کوئی آ جائے کچھ پرواہ نہیں، کچھ پرواہ نہ کرو کہ جی وہ آ گیا جی میرے استاد ہے تو کوئی دوسرا.
افسر صاحب آگے پھنسا گئے، نہیں وہ مقدم ہے، اب جا بیٹھے۔ کئی جگہ جانا ہوتا ہے، ہمارے اسکول کے استاد ہیں، ان کی داڑھی بھی نہیں، مجھے مجموع میں نظر آ گئے بیچارے بوڑھے، تو بہت بوڑھے ہیں، میں فوراً میں بیٹھتا نہیں، میں کہا ان کو اٹھاؤ، حالانکہ محلے والے سمجھتی یہاں ماسٹر صاحب ان کو لے کر آؤ یا ساتھ کرسی رکھو یہاں بٹھاؤ، تمہیں نہیں پتہ میرے استاد ماشاء ہیں، اللہ حیران ہو جاتے ہیں، اور وہ استاد بھی یعنی وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں، کہا جی بڑے شاگرد فارغ کیے ہیں حضرت، آپ کے تو انداز ہی کچھ اور ہے، کہا ہم تو خود محتاج بن کے بات سننے آئے، نہیں کرسی بٹھاؤ بھائی، ہم نے ان سے اردو پڑھی، ہم نے ان سے حساب پڑھا ہے، لاؤ یہاں بٹھاؤ، ہمارا استاد ہے، یہ کیا بات ہے، آج ہم جو کچھ بھی ہے کی پیچھے سب کی بول علی باب علی کی تو میں نے شامل ہے، اتنے خوش ہوتے، دعائیں دیتے، یاد کرتے ہیں، یعنی اتنے استاد دنیا سے چلے گئے، وہ مہینہ 2 مہینے بعد یاد سے چکر لگانے کے تو ہم صرف دیکھنے کے لیے آتے، میرے استاد اسکول کے جو 7ویں 8ویں پڑھی، کہ ہم آپ کو دیکھے نا ہمیں چین نہیں آتا، اس لیے ہم 1-2 مہینے بعد آتے ہیں، آپ کو دیکھ کر 2 چائے پی کے چلے جاتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہیں۔ ہم ان کا اکرام کرتے ہیں، دل سے احترام کرتے ہیں۔ بہرحال 2 چائے 2